بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی گیسٹ سر عبداللہ خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکی جریدے کے حوالے سے. فارن پالیسی نے جو ہے تجزیے میں کہا ہے کہ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی بڑی کامیابی کو سراہا گیا ہے اور بھارت کو واضح طور پر لوزر قرار دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے, پاکستان کی جو 2025 کی فارن پالیسی رہی ہے وہ بڑی کامیاب رہی ہے. اس میں کئی حوالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کامیابیاں ہم نے سمیٹی ہیں. اس میں خاص طور پہ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. میں نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ واحد سال ہے جس میں ہمارے تینوں سروسز چیف نے امریکہ کا دورہ کیا. جنرل عاصم منیر آرمی چیف نے, ہمارے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے, ہمارے جو نیول چیف ہیں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا. اور یہ سارے دورے آپ کہہ لیں کہ جون سے لے کے اور اکتوبر تک, یہ چند مہینوں کے اندر جو ہے نا وہ اتنے بڑے لیول پہ ہوئے. پھر مارچ میں جب پوری دنیا میں امریکہ کٹ لگا رہا تھا اس وقت ہمارا جو F-16 کے مینٹیننس کے حوالے سے جو ہے نا وہ انہوں نے فنڈ اپروو کیا. پھر ابھی جو ہے نا وہ 600 اور غالباً 80 یا 85 ملین ڈالر ابھی دسمبر میں پھر اپروو ہوا. تو یہ غیر معمولی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو گرم جوشی آئی ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں آپ اگر دیکھ لیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا, باہمی دفاعی معاہدہ جو ہوا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر تصور ہوگا. پھر کل جو ہے نا وہ یہ ہمارے یہاں پہ آ رہے ہیں UAE کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زید یہاں تشریف لا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ طیب اردوان یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم دنیا کے مختلف ممالک میں گئے ہیں. تو پاکستان کا جو ہے نا یہ بہت ہی سکسیس کا اگر فارن پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید آپ کو پچھلے 10-15 سال میں یہ والا ٹرینڈ, یہ والی صورتحال کبھی بھی نظر نہیں آئی. انویسٹمنٹ آ رہی ہے باہر سے. آپ کے بلوچستان میں جو ہے نا وہ بڑے بڑے انویسٹرز باہر کے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. امریکنز وہاں پہ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, یورپینز آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے نا آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جہاں تک انڈیا کے کنٹیکس میں دیکھا جائے تو بات اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو ہے نا وہ انڈیا نے اپنے ساتھ خود کی ہے, کیونکہ اپریل میں جب پہلگام میں انہوں نے ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کر کے اس کو بہانہ بنا کے پاکستان میں سویلین ٹارگیٹس کے اوپر بمباری کی, تو اس بمباری کے نتیجے میں جب پاکستان نے مؤثر جوابی کارروائی کی, ایک تو اسی رات خیر پاکستان نے 7 طیارے ان کے مار گرائے تھے, لیکن پھر 9-10 کی درمیانی رات جب پاکستان نے بھارت کے اندر کہنا جو ہے نا وہ اور بات ہے, لیکن کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن 26 ٹارگیٹس کو جب پاکستان نے ہٹ کیا ان میں, لیکن پاکستان نے وہ کر کے دکھایا. بالکل ان کی میزائل بیٹری جو ہے نا اڑائی, ان کا جو ہے نا ایئر ڈیفنس سسٹم جو S-400 وہ اس کو اڑایا. اس طرح سے تقریباً آپ کہہ لیں کچھ رات تک, اور ہمارے ڈرون دلی کے اوپر بھی اڑ رہے تھے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی پوری دنیا نے دیکھا. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے پاکستان کو وہ یکدم جو بوسٹ دیا. اور وہ جو ہمارے آرمی چیف نے لیبیا میں, ایسٹرن لیبیا میں جو گفتگو کرتے ہوئے وہاں کی جو فورسز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرأت کا جب آپ مظاہرہ کریں تو اللہ کی نصرت آتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ جرأت کا مظاہرہ کیا. تو جب آپ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس دفعہ ہم لیٹے نہیں ہیں. ماضی میں ہم لیٹ جاتے تھے, کوئی تھوڑا سا دباؤ ہو جاتا تھا تو ہم یوں کرتے تھے. اس دفعہ جو ہے نا وہ ہم نے اس دفعہ جو ہے نا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا میں ہماری عزت ہوئی, اور آپ کا مورال بھی ہائی ہوا. اور یہ ہمارے آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اور ماضی والوں کے لیے بھی کہ دیکھیں آپ ڈرتے رہے, وہ اگلے آپ کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے, یہ کرو, اب جناب ڈو مور. اب دیکھیں اس دفعہ آپ کھڑے ہوئے تو دیر از نو ڈو مور. اگلے کہتے ہیں یار آؤ ہمارے ساتھ بات کریں, ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے نا وہ کتنے 4 ارب ڈالر کی خبریں ہیں, ابھی ہم نے گورنمنٹ نے کنفرم تو نہیں کیا کہ ایسٹرن لیبیا جو ہے نا وہ ہم سے 4 ارب ڈالر کا دفاعی ایکسپورٹ کا معاہدہ. 4 ارب ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ F-17 ہمارے جو ہے نا وہ اب دنیا ان میں دلچسپی رکھتی ہے کیونکہ ہم نے زیادہ تر انڈیا کے طیارے F-17 سے گرائے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیکنالوجی ہماری انڈیجنس ٹیکنالوجی, دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان جو ہے نا اور پاکستان کی ایئر فورس اس طرح کی ٹیکنالوجی کے حامل ہے, اور اس طرح سے سوچ نہیں سکتی تھی اور پاکستان نے کر کے دکھایا. سر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس میں بلوچستان حکومت کے خصوصی جو ترقیاتی کام ہیں ان کو سراہا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ کے اقدامات کو بڑے ہائیسٹ لیول پر سراہا گیا ہے, کیونکہ بلوچستان میں ترقی یہ ویسے تو ایک پولیٹیکل ایشو ہے, لیکن کور کمانڈر کانفرنس میں کیوں یہ معاملہ زیر بحث آیا؟ کیونکہ بلوچستان میں جو ترقی ہے وہ اور جو گورننس کے معاملات ہیں وہ براہ راست جڑے ہوئے ہیں ٹیررزم کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور جو بیڈ گورننس ہے وہ
گیپ کریٹ کرتی ہے جہاں سے جو ہے نا وہ ٹیررس ایکٹیویٹیز جو فلرش کرتی ہیں. تو بلوچستان کی سطح پر اگر اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بلوچستان کی گورنمنٹ نے کوئی اقدامات کیے ہیں اور ان کو اگر ہائیسٹ لیول پہ اپریشیٹ کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اور ان کی ٹیم کی کامیابی ہے. ہم ان کو اس پر جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن اسے توقع رکھتے ہیں کہ بھی اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا. ابھی بہت کچھ کرنا بلوچستان میں باقی ہے, خاص طور پہ جو میں اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے فاسٹ ٹریک اقدامات کیے جائیں کہ جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں بلوچستان میں جاب کی جو اپرچونیٹیز نکلیں گی, وہ اپرچونیٹیز جو ہے نا لوکل بلوچ اور بلوچستان کے نوجوانوں کو ملنی چاہیے. وہ صرف اسی وقت نوجوانوں پہ کام کرنے کی اسی وقت ملیں گی نا جب ان کی اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو پھر پنجاب سے لوگ جائیں گے, کام تو کرنا ہے نا, کام تو نہیں روکنا, خیبر پختونخوا سے جائیں گے, ادھر ادھر سے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ فاسٹ ٹریک پہ بلوچستان میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی کی جائے اور نوجوانوں میں شعور بھی پیدا کیا جائے کہ ہم نے اپنے علاقے میں خود کام کرنا ہے. بے شک ایسی ہے. سر تھوڑی سی بات کرتے ہیں زرینہ بلوچ کے حوالے سے کہ ان کے نظریے کے نام پر جو ہے وہ بلوچ بیٹیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے زرینہ بلوچ کی ابھی ویڈیو جو آئی ہے, اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا. اس ویڈیو میں آپ کو واضح نظر آتا ہے یا تو ٹیلی پرامپٹر یوز کیا گیا ہے یا آگے کچھ اسکرین میں کچھ چیز رکھی ہوئی تھی جس کو وہ پڑھ رہی تھیں, ریڈ آؤٹ کر رہی تھیں. وہ اس میں ایک ہوتا ہے نا بندہ اپنی بات کرتا ہے, کہیں اٹکتا ہے, کہیں کچھ کرتا ہے, وہ مطلب یہ ہو سکتا ہے میرا پوڈ کاسٹ سوچ کے سن کے اگلے میں وہ کوئی اٹکنے والا بھی بیچ میں ڈال دیں, لیکن یہ پورا اسکرپٹ انہوں نے پڑھا اور کسی بندے نے اس کو لکھا تھا. وہ اس عمر میں اس سطح پہ آ کے اتنا گہرائی میں اس طرح کا کنٹینٹ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ بلوچستان کی ہماری بیٹیاں ہیں, یہ جتنی بھی خود کچھ بمباری کر رہی ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ ہماری بلوچستان ہمارا حصہ ہے پاکستان کا, یہ ہماری بلوچستان کبھی بھی پاکستان سے الگ نہیں تھا, تو کبھی تھا نہ ہوگا کبھی. اور تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں, تو ہمیں اس بارے پہ غور کرنا ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ کو غور کرنا ہے کہ یہ جو ہماری بچیاں ان کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار ہو رہی ہیں, تو ہم نے ان کو سیف گارڈ کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے نظریاتی محاذ پہ ہم نے ایکٹیولی کام کرنا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو جو سب سے زیادہ کام کرنا ہے وہ نیریٹو بلڈنگ پہ کام کرنا ہے, اور نیریٹو بلڈنگ میں آئیڈیالوجی سب سے پہلی چیز ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. بدقسمتی سے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کوئی ایسے دانشور, کوئی ایسے لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں جو پاکستان کے نیریٹو کو لے کے وہاں پہ آگے چلیں, جو بلوچ ہوں, جو بلوچ سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہوں, وہ ان کے اوپر کوئی سرکار کی چھتری نہ ہو. ایسے لوگ اگر کہیں ہیں تو ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور اسی وقت جو ہے نا وہ بلوچستان کے ان نوجوانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عام بلوچستان کی بیٹیوں کو بھی اور جو بیٹے بھی ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں کس مقصد کے لیے قربان کر رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. ان کو جو مقصد بتایا گیا ہے کیا وہ حقیقی مقصد ہے, یہ ان کو آزادی کا جو خواب دکھایا گیا ہے کیا وہ حقیقی خواب ہے. دیکھیں نا کہ بلوچستان کی آزادی کا جب خواب دیکھتے ہیں تو بات کیا ہوتی ہے, بلوچستان سے زیادہ تو بلوچ جو ہے نا وہ سندھ اور پنجاب میں رہتے ہیں. آپ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں نہیں کرتے. پھر بلوچستان کے جو لوگ ہیں, جو بلوچ لوگ ہیں, ان کے لیے پورا پاکستان حاضر ہے. اس وقت ایک بلوچ پاکستان کا صدر ہے, آصف علی زرداری بلوچ ہیں, بلوچ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے, بلوچ 3 اسٹار جرنیل رہے ہیں, بلوچ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ, ایون ایک بلوچستان سے ہمارے کاکڑ صاحب جو ہے نا آرمی چیف بھی رہے ہیں. آپ کیوں بلوچستان کے نوجوانوں کو آپ ایک چھوٹے سے علاقے میں محدود کرنا چاہتے ہیں, اور وہ علاقہ ہے جس میں پورا بلوچستان بھی شامل نہیں ہے, یعنی جو پشتون ایریا آدھا بلوچستان جو ہے نا وہ پہاڑوں والا, جس میں صرف 2 بڑے شہر ہیں, کوئٹہ اور کیچ تربت, اور تو ہے ہی نہیں ہے. تو آپ 2 شہروں پہ مشتمل علاقے میں سارے بلوچستان کو محدود کرنا چاہتے ہیں. ان کو کھلا آزاد چھوڑیں. یہ بلوچ بڑی کمپیٹنٹ قوم ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں 2 وزیر اعلیٰ بلوچستان بلوچ رہے ہیں پنجاب کے, عثمان بزدار وہ بھی بلوچ تھے, اور یہ جو ایک کھوسا تھے دوست محمد کھوسا وہ بھی بلوچ وہ رہے ہیں. تو آپ کیوں ان بلوچوں کو نظر نہیں آتا, کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ عام نوجوان, میرا مخاطب تو یہ عام بلوچ ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر اللہ نظر اور بشیر سے بلوچ آپ کو کس گمراہ کن اس مقصد کا نام لے کے آپ کو آپ کی سرزمین میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر کے آپ کی زندگیاں ایک ایسے مقصد پہ ضائع کروا رہے ہیں جس کا حاصل اصول کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ
چوتھی پانچویں لڑکی ہے جس نے خود کو حملہ کیا ہے اور نوجوانوں کو سامنے ٹھیک ہے. اور یہ سوائے اس کے کہ اس طرح کے خود کش حملے کر کے مزید نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے, بے شک, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ آزادی والا تو خواب ہے جس نے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونا, کیونکہ یہ اللاجیکل ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ہو بھی جائے نا تو یہ بلوچ کے ساتھ ظلم ہے, بلوچ ایتھنک بلوچ کے ساتھ ظلم ہے. میں نے کہا نا کہ اس کو آپ پھر ایسے خطے میں قید کر رہے ہیں جس میں 2 صرف شہر ہیں. آپ پنجاب کے بلوچ کو چھوڑ رہے ہیں, آپ سندھ کے بلوچ کو چھوڑ رہے ہیں, آپ لیاری دیکھیں نا, سارا لیاری تو بلوچوں پر مشتمل ہے. یعنی جتنے بلوچ بلوچستان میں رہتے ہیں اس سے 2 گنا بلوچ جو ہے نا وہ اس سے باہر ہیں, یا 2 گنا سے بھی زیادہ ہوں گے. وہاں تقریباً کوئی 40 لاکھ کے قریب ٹوٹل بلوچوں کی آبادی ہوگی, یا 50 لاکھ کی ہوگی میکسیمم. یہاں جو بلوچ ہیں ان کی تعداد تو میرا خیال ہے 1 کروڑ سے زیادہ ہے. تو کیا کر رہے ہیں, کس مقصد کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ زرینہ جیسی لڑکیوں کو جو ابھی بھی کیمپوں میں موجود ہیں, کوئی ٹریننگ کر رہی ہیں, کوئی کمبیٹ کی ٹریننگ کر رہی ہیں, ان کو سوچنا ہے, لانگ ٹرم سوچنا ہے. ابھی جذباتی نعروں کا شکار نہیں ہونا کہ بھی ہاں جی ہم جناب بلوچ وطن اور یہ وہ نہیں. ابھی آپ نے سوچنا ہے کہ 10 سال 20 سال 30 سال 2001-2 سے یہ جو چل رہی ہے, 1 انچ ابھی تک تو آزاد ہوا نہیں ہے. یہ اس 25 سال میں, اگلے 25 سال میں بھی نہیں ہوگا. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس افراتفری مارا ماری کے نتیجے میں وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی, وہاں بزنس نہیں ہوگا, وہاں تعلیم کے مسائل ہوں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور صرف اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ بلوچستان میں افراتفری کا نقصان پنجاب کو تو نہیں ہے, بے شک, اس کا سارا نقصان تو بلوچوں کو ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہاں کے بلوچستان کے نوجوانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. قلعات میں خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز کا سرچ آپریشن ہوا اور 8 دہشت گرد جو ہے جہنم واصل ہوئے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ہماری سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں کافی اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کیا ہے. 2025 میں ہم نے خاص طور پہ نوٹ کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے اپنی جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ ان کو کافی ایک تو کوآرڈینیٹ کیا اور کافی زیادہ ان میں تیزی لائی. اس کے نتیجے میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کافی بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے. جو پچھلے سوال میں ہم نے کہا, یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان کا جو یہ ان کے جو مرد فائٹرز ہیں وہ کافی زیادہ اس سال مارے گئے ہیں. اب وہ لڑکیوں کو اس لیے بھی لے کے آ رہے ہیں کہ بھی ریکروٹمنٹ اور بڑھے. لڑکی ایک سمبولک ہوتی ہے نا کہ اچھا جی لڑکیاں کر رہی ہیں, ہماری بہنیں کر رہی ہیں, مائیں کر رہی ہیں, تو جناب ہم کیوں پیچھے رہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ سیٹ بیک ہے بیسیکلی موٹیویٹ کر رہے ہیں بلوچ. ہاں بلوچ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو اس سال بہت سیٹ بیک ملا ہے. ہمارا جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 10 سال میں اتنے بلوچ ملیٹنٹس نہیں مارے گئے جتنے صرف ایک سال 2025 میں مارے گئے ہیں. اتنے کسی سال میں پچھلے 10 سال میں بلوچ ملیٹنٹس نہیں مارے گئے. بڑے پیمانے پہ ان کا جانی نقصان ہوا ہے. ابھی 8 مرے ہیں, کہیں 10 مرے ہیں, کہیں 15 مرے. تو یہ جو نقصان ہے ان کا جانی, ان کو بڑی پوری طرح سے ڈینٹ کر رہا ہے. اس ڈینٹ کو فل کرنے کے لیے پھر وہ جو ہے نا مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز جو ہے نا وہ اسی طرح سے اپنی کارروائیاں اگر انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رکھے تو بہت بعید نہیں کہ 2026 میں ہم اور اچھی خبریں سنیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.